إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن أول بيت أُذِيَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد عُذِيَ في الأرض فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى فقلت كم بينهما قال 40 عاما رواه البخاری حاضرین مجد حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوان ملت اللہ رب العالمین کی تعریف اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام ہیں ایام حج۔ ان مہینوں کو جو مہینے ابھی گزر رہے ہیں انہیں حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے مہینے میں علماء کے اختلاف ہے کہ پورا مہینہ ہے یا 10 ذی الحجہ تک ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اشہر حج میں یہی 3 مہینے آتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ہم لوگ اس وقت ذی قعدہ کے مہینے میں ہیں اور یہ ایام حج کہلاتے ہیں، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں مسلمان پوری دنیا سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے سب کی کا لگاؤ اور محبت ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا دل کتنا مشتاق ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے لیے۔ تو ان ایام میں ہمارے ذہن اور ہمارے دلوں پر جس چیز
کا سب سے زیادہ اثر ہے وہ خانہ خدا ہے، وہ مقدس سرزمین ہے جسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ جو مکے میں ہے وہی سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مبارکاً وہدی للعالمین۔ سنو، وہ بابرکت جگہ ہے، وہ مکہ اور وہ گھر، وہ عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکے میں، وہ بابرکت جگہ ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے پوری دنیا کے لیے، للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی، کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، مکہ کی مسجد حرام۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا ثم آئی، پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی روئے زمین پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، وہی مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، جو ہم مسلمانوں کا قبلہ اولیٰ ہے، پہلا قبلہ ہے، وہ دوسری مسجد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر بنائی گئی۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سوال کیا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سالوں کا فاصلہ۔ 40 سال پہلے مکے کی مسجد حرام بنائی گئی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس وقت ہمارے ذہن و دماغ پر جو ایام یہ حج کے چل رہے ہیں، اس وجہ سے اس شہر کا بہت زیادہ اثر ہے مکے کا۔ تو آئیے مکے کے بارے میں ہم لوگ اس کی خصوصیتیں جان لیں، اس کی فضیلتوں کو کچھ جان لیں۔ آج لوگ سفر کر کے، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق و طاقت دیا ہے، جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا اس اپنے گھر کی زیارت کرنا اور حج کرنا، وہ آج جا رہے ہیں، اور سب کا پوری دنیا سے مسلمانوں کا رخ آج وہی مکہ بنا ہوا ہے جو سب سے پہلی مسجد جہاں تعمیر ہوئی۔ اس مکے کے بارے میں ہم لوگ جان لیں، اس کی خصوصیتوں کے بارے میں چند منٹوں کے اندر جان لیں، تاکہ ایک خاکہ رہے مسلمان کے ذہن و دماغ میں کہ اس مکے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، جہاں پر ہم مسلمان کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ جان لیں کہ یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ امن کی جگہ ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر خود بلد الامین کہا، اور جس شہر کا قسم اللہ نے کھایا قرآن مجید کے اندر، وہ واحد شہر مکہ ہے جس کا قسم اللہ رب العالمین نے جو ہے جس کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ مسجد
اور یہ مکہ یہ امن کی جگہ ہے، امن کا گہوارہ ہے۔ اللہ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اللہ نے جب قسم کھایا تو بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مسلسل 3 چیزوں قسم اللہ نے کھایا اس سورت کے اندر کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، اور قسم ہے طور سینین کی یعنی کوہ سینا، وہ پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا جس کو ابن کثیر نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ 3 جو بڑے انبیاء گزرے ہیں وہ والتین والزیتون سے مراد اس جگہ کی قسم اللہ نے کھایا ہے کہ انجیر اور زیتون نہیں مراد ہے، بلکہ وہ جگہ، وہ مقدس سرزمین فلسطین کی سرزمین یہاں پر مقصود ہے جہاں پر نبوت ملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وطور سینین جو قسم کھایا کی، اور قسم ہے طور سینین کی، طور پہاڑ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم تمام لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ کوہ طور پر آپ کو نبوت ملی تھی، اس لیے اللہ نے طور سینین کی قسم کھائی ہے اس صورت کے اندر۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے قسم کھایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اور وہ امن والا شہر کون سا ہے جانتے ہیں؟ مکہ۔ اور مکے میں نبوت کس کو ملی تھی؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان 3 جگہوں جو قسم کھایا طور سینین کا اور انجیر کا اور زیتون کا اور مکے کا، تو اس سے مراد ان 3 جو ہے بڑے انبیاء کے بعثت کی جگہوں کی قسم مقصود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واحد شہر ہے، یہ کھلے طور پہ قرآن مجید میں جس کی قسم کھائی ہے وہ یہ مکہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بلد کے اندر قسم کھایا لا اقسم بہذا البلد، اور میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ نے پھر دوسری جگہ سورہ بلد کے اندر بھی اس شہر کے لیے جو ہے نامزد کر کے اللہ نے قسم کھایا۔ تو اس شہر کی اتنی فضیلت ہے اس مکے کی کہ اللہ نے 2 جگہوں پر قسم کھایا ہے اور اسے بلد امین کہا ہے، امن والا شہر کہا ہے۔ وہ کیسے سے آگے اس کا بیان آئے گا۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی، مقرر کی گئی، وہ مکہ ہے۔ وہ وہی مسجد ہے، وہی گھر ہے جو مکے میں ہے۔ پھر اس کی خصوصیت اللہ نے بیان کیا مبارک و ھدی للعالمین، معمولی جگہ نہیں ہے، برکت کی سرزمین ہے اور ہدایت کا سر چشمہ وہاں سے پھوٹتا ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے خوش نصیبوں کے لیے جنہیں اللہ نے اسلام اور توحید اور صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، ان کے لیے مبارک سرزمین ہے، ان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ جگہ۔ دوسری اس کی خاصیت جان لیں، اللہ رب العالمین نے اس مکے کو حرام قرار دیا ہے، حرمت والا شہر قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا اس وقت جب اس نے جو ہے آسمان و زمین کی خلقت کی،
آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت ہی اللہ نے اسے حرمت والی جگہ مقرر کر دیا تھا، وہی تبقى محرمہ الی یوم القیامہ، اور وہ باقی رہے گی وہ سرزمین حرمت اپنے حرمت کے ساتھ قیامت تک اس کی حرمت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہلے کبھی اس کی حرمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ میرے بعد کبھی قیامت تک حلال کیا جائے گا، بس صرف اللہ ساعت میرے لیے، صرف میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے صرف کچھ دیر کے لیے حلال قرار دیا تھا، اور وہ کون سا موقع تھا؟ وہ فتح مکہ کا موقع تھا، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ پر چڑھائی کی، فوج کشی کی اور مکہ کو فتح کیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے اللہ نے میرے لیے صرف حلال کیا تھا، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کی حرمت کو حلال کیا تھا مکے کی، اور نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے یہ حلال ہوگی، یہ سرزمین اس کی حرمت باقی رہے گی قیامت تک، صرف میرے لیے فتح مکہ کے موقع پر کچھ گھنٹوں کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ اوباش قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ، وہ کفار جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دینے میں، اسلام کی مخالفت میں سر چھوڑ کر کے اور سر توڑ کر کے جنہوں نے محنت کی تھی، ان کے لیے، ان کا خون بہانے کے لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، حلال کیا تھا اس شہر کو، ورنہ قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مکے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے چند کچھ دیر کے لیے اللہ نے حلال کیا تھا۔ لا ينفر صیدها، اب دیکھیے جو ہے اس کے جو ہے اس میں جو شکار ہوگا مکے میں حدود حرم میں، اسے جو ہے چھیڑا نہیں جائے گا، اسے کسی طرح سے ڈرایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس کے درختوں کو کاٹا جائے گا، نہ اس کے گھاس پھوس کو کاٹا جائے گا، کانٹے تک کو نہیں کاٹا جائے گا، یہ اس کی حرمت کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے جو ہے شکار ڈرائے جائیں گے، دوڑائے جائیں گے، اور نہ ہی جو اپنے آپ خود بخود جو پودا اگ جائے گا، گھاس پھوس چاہے وہ کانٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کو کاٹا نہیں جائے گا۔ ولا تحل لقطتها الا لمنشد، اور کوئی گرا ہوا سامان، گری ہوئی چیز اگر مکے کے اندر پائی جائے تو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اس مکے کی حرمت اور اس کی عظمت کا یہ اثر ہے، الا لمنشد، مگر وہی خاص لوگ جو مقرر ہوں گے حکومت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے، کہ اس کو اٹھائیں اور پھر اس کا اعلان کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بڑی عظمت کی بات ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت ہی اللہ رب العالمین نے اس مکے کی حرمت مقرر کر دی تھی۔ کسی کے لیے نہ جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کسی کے لیے وہ مکہ شہر اس کی حرمت کو تار تار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری خصوصیت تھی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت ملی تھی اور حلال کیا گیا تھا میرے لیے۔ تیسری خصوصیت اس مکے کی جان لیں، مکہ وہ شہر ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے جس مسلمان پر ایمان والا جو ہے اور وہ قادر ہے سفر کرنے پر مکے تک، یعنی اس کے پاس استطاعت ہو،
یہ چونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جب استطاعت ہو جائے مسلمان کو، طاقت آ جائے، حج کر سکے، تو صرف ایک شہر دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کی طرف اسے جانا ہی جانا ہے، ورنہ اس کا ایمان اگر اس کے اوپر استطاعت ہو گئی اسے، اور پھر وہ روگردانی کرتا ہے اور مکے کا رخ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا ہے، تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ یہ فرض ہے، یہ رکن ہے۔ تو اس کی خصوصیت تیسری یہ ہے کہ ہر مسلمان جو قادر ہو مکہ جانے اور وہاں رہنے اور کھانے پینے کو استطاعت ہو اسے، تو اس کے اوپر فریضہ حج واجب ہے، فرض ہے۔ ولا یتم اسلامہ الا بذلک، اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ لأن الحج رکن من ارکان الاسلام، اس لیے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے 5 رکن ہیں۔ اسے یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، جن کھمبوں پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، وہ ان 5 میں سے ایک حج بھی ہے۔ تو اس مکے کی خصوصیت یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس بھی استطاعت آ جائے اسے مکے کا حج کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہاں جا سکے، وہاں رہ سکے، وہاں کا خرچہ اٹھا سکے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ نے آگے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا تو اس سے تو چھوڑیے، اس ایک شخص کو تو چھوڑیے، ومن کفر قرآن نے کہا، آگے اللہ نے کہا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تم ایک آدمی اگر انکار کرتے ہو، اس حج کے انکار کو قرآن نے کفر کہا، ومن کفرا۔ آگے اللہ نے کہا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے جسے طاقت ہو، اور آگے کہا کہ ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس ایک شخص کی بساط کیا ہے؟ اللہ نے کہا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت ہے، انہیں سزا دے گا اللہ رب العالمین۔ پوری دنیا کے لوگ باغی ہو جائیں، روگردانی کریں، کفر پر اتارو ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، فقراء، اس کی طرف رجوع کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی خصوصیتوں میں سے مکے کے یہ ہے کہ ہر مسلمان مستطیع کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ مکے سے فرصت لے لے، اسے مکہ جانا، حج کرنا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ روئے زمین کے اوپر وہ ایک ایسا شہر ہے، وہ ایک ویسا گھر ہے اور ایسا شہر ہے جہاں ہر مسلمان مستطیع کو جانا ہی جانا ہے۔ اگر نہیں جاتا استطاعت رکھنے کے باوجود تو اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوگا۔ یہیں جان لیں کہ کوئی اور شہر دنیا میں ایسا نہیں ہے، یہ خصوصیت صرف مکے کو حاصل ہے۔ آپ کے ذہن میں بات مدینے کی آئے گی، مدینہ اس لسٹ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کے حج کا کوئی رکن، کوئی واجب، کوئی شرط، کوئی فریضہ آپ کا مدینے میں نہیں پورا ہوتا ہے، سب مکے میں ہوتا ہے۔ جب آپ مکے جاتے ہیں، سفر کے حج پہ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے شہر کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں جو ہے مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہ برکت کی سرزمین ہے، وہاں سے اسلام پلا بڑھا، اسلام کی راجدھانی مدینہ بے شک بنی، وہاں سے جیوش اور لشکر اسلام ترتیب دیے جاتے تھے اور وہاں سے نکلتے تھے
اس کی برکت سے اللہ نے روئے زمین کے بڑے حصے کو اسلام کے تابع کر دیا، اور آس پاس کے ملکوں کے خزانے اور غنائم، مال غنیمت سب مدینے میں آ کر کے اکٹھا ہو گئے۔ یہ فضیلت مدینے کو ہے، لیکن یہ اکیلا شہر مکہ ہے، اسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہر مسلمان کو مکہ جانا ہی جانا ہے اگر استطاعت ہو جائے، بغیر اس کے اسے چھٹکارا نہیں، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ چوتھی خصوصیت، اور مکہ وہی شہر ہے جس کی طرف ہر مسلمان دن میں کم سے کم 5 مرتبہ متوجہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر نفل نمازیں پڑھتا ہے، رات میں تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ بھی، لیکن کم سے کم اسے 5 مرتبہ اس مکے کا رخ کرنا ہے۔ یہ خصوصیت روئے زمین پر اس مکہ کو حاصل ہے۔ یہ خاصیت اور کسی شہر کو حاصل نہیں ہے، صرف مکے کو حاصل ہے۔ مسلمان دنیا بھر سے جو جس طرف بسا ہوا ہے، چاہے اس کے مغرب میں ہو، اس کے مشرق میں ہو، اس کے شمال میں ہو، اس کے جنوب میں ہو، کہیں بھی بستا ہو، اس طرف سے اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے اس طرف رخ کرے گا مکے کی طرف۔ یہ مکے کی خاصیت ہے، مکے کے علاوہ اور کسی شہر کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ 5ویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ مکہ، اللہ نے جس مسجد کا ذکر کیا آیت کے اندر کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا، مقرر کیا گیا، وہ مکے میں ہے۔ اس مکے کے حرم کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیں کہ اس کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا جو مسجدیں ہیں دنیا بھر میں، ان مسجدوں کی بنسبت وہاں آپ دوسری جگہ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا ملے گا، لیکن وہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 ثواب نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حیثیت صرف مکہ کو حاصل ہے، یہ مسجد حرام کو حاصل ہے۔ اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کا بھی ذکر کیا کہ میری اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا اسے 1,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اور تیسری مسجد جو ہے جس کی فضیلت ہے وہ مسجد اقصی ہے، وہ فلسطین ہے، وہ قبلہ اولی ہے، پہلا قبلہ ہم مسلمانوں کا۔ وہاں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ ایک نماز آپ پڑھیں گے مسجد اقصی میں تو 500 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا 1,000 نمازوں کے برابر ثواب، لیکن مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس سے افضل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں افضل، برابر نہیں، افضل، 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ خاصیت مکہ کو حاصل ہے، مسجد حرام کو حاصل ہے۔ 5ویں خاصیت اس کی جان لیں، یہ مکہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین کو یہ شہر بہت محبوب ہے، یہ شہر بہت محبوب ہے اللہ کو بھی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ وحب ارض اللہ الی اللہ، اے مکہ کی سرزمین، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو بہت ہی خیر و برکت کی سرزمین ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب سرزمین ہے تو۔ ولولا انی اخرجت من ما خرجت، ولولا انی اخرجت من ما خرجت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تیری حیثیت ہے مکہ کہ اگر مجھے نکالا نہ جاتا مکے سے تو میں مکے سے نہیں نکلتا۔ دوسری روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد وما احبک الیہ، اے مکہ تو کتنی بہترین اور کتنی پاکیزہ سرزمین ہے، شہر ہے، اور کتنی محبوب سرزمین ہے میرے نزدیک۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اے مکہ کی سرزمین اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے تجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے کچھ دور مدینے کی طرف بڑھے تو مکے کی طرف دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو کتنی پاکیزہ سرزمین ہے مکے کی سرزمین، اور کتنی محبوب ہے میرے نزدیک۔ میری بد نصیبی یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے ہی مجھے نکال دیا، اگر وہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے پر، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، کہیں رہنے کی خواہش نہ کرتا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصیت بیان کرتے ہوئے مکہ فرمایا۔ مکے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں، مدینے کی بھی خاصیتیں ہیں، اگلے خطبے کے اندر کچھ باتیں اور ہوں گی اس سلسلے میں انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اس کی خاصیتیں ختم نہیں ہوئیں، اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوئیں، اس کی حیثیت اور اس کی وقعت ابھی جو ہے، جو حدیثیں اور قرآن و حدیث میں جو اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ابھی اور ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس پہ بات ہوگی۔ یہ مکے کے بارے میں ایک خاکہ تھا جو ہم نے چاہا کہ اپنے لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ ایام حج، یہ اشہر حج جو حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کی مدت ہے، سارے لوگوں یا تو وہ جا رہے ہیں وہاں، انہیں وہ جو ہے خوش نصیبی میسر ہوئی ہے، یا تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی باپ بیٹے کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ اس شہر میں پہنچو اور اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ دعا دے کر کے اپنے سینوں سے لگا کر کے اپنے عزیزوں کو ہم لوگ رخصت کر رہے ہیں، تو بجا طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن و دماغ پر آج وہ سرزمین، وہ مقدس سرزمین آج سوار ہے۔ اس لیے یہ خاکہ جو آج بیان کیا گیا تھوڑا بہت رکھیں، آئندہ خطبے میں اور بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام والا بنائے، توحید والا بنائے، بدعات و خرافات اور شرک سے دور رکھے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہمیں محبت ہے اس سرزمین سے، اس خانہ کعبہ سے، ہم تمام لوگوں کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، اور تمام لوگوں کو توفیق و طاقت دے کہ ہم اللہ تیرے اس گھر کی زیارت کر سکیں، اس کا حج کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔